ایک اور صحابی کا واقعہ, دس از ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ. ایک صحابی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ابی مجھے نا اللہ نے حکم دیا کہ میں تمہیں یہ قرآن کے آیات لم یکن الذین کفروا سورۃ تمہیں یہ سناؤں. آپ دیکھیں صحابہ نے اللہ تعالیٰ کو اس طرح ریکگنائز کیا ہوا تھا کہ انہوں نے یہ وہ آگے سے جو سوال پوچھا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے, انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے میرا نام لیا. سبحان اللہ. آپ جسٹ امیجن کریں کہ ہم وہاں ہوتے تو ہم کیا, مطلب کیا ہماری کیا اسٹیٹ ہوتی. وہ کہتے ہیں اللہ نے میرا نام لیا اور یہ کہہ کے نا رونا شروع ہو جاتے ہیں. مطلب اتنے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو رب ہے پوری کائنات کا, جو اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت کسی نہ کسی کام میں مصروف ہیں, ان کو یاد, انہوں نے نام لیا ابی بن کعب. ان کے لیے یہی بس تھا سب سے بڑی کامیابی کہ میرے رب نے میرا نام لے لیا. کتنی بڑی بات ہے, بہت بڑی بات ہے. تو یہی بات ہے کہ ہمارے اللہ تعالیٰ جو ہے نا, اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں. ابھی ہم لوگ یہ ڈسکس کر رہے تھے, میں اس پوائنٹ کو انشاءاللہ تھوڑا سا اس میں مزید ایڈ کرنا چاہوں گا. ہماری یوتھ کے لیے بہت سے گناہ ہیں ہمارے, ہم ڈرگس بھی لیتے ہیں, ہم لڑکیوں میں بھی ہوتے ہیں, ہمارے ریلیشن شپس بھی ہیں, ہم اللہ معاف کرے غلط چیزیں بھی دیکھتے ہیں اور بہت بہت ایکسٹریم پہ جا چکے ہیں. اور لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید میرے لیے کوئی ہوپ نہیں ہے. بالکل ایسے. یہ جو آیت احسان بھائی نے پڑھی, سب سے بڑی ہوپ ایک تو یہ ہوگی. بے شک. اس کے علاوہ نا اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے اتنی زیادہ محبت کرتے ہیں, علی بھائی اتنی زیادہ محبت کرتے ہیں. وہ ایک حدیث میں آتا ہے, اس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ جب بھی انسان توبہ کرتا ہے نا اللہ تعالیٰ سے, تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ جو ایک جنگل میں نکلا تھا, اس کے پاس اپنا اونٹ تھا, اس پہ سارا اس کا سامان تھا, جو کچھ بھی تھا اس کا لیونگ سامان سارا اس پہ تھا. وہ تھوڑے ریسٹ کے لیے لیٹا تو اس کا اونٹ چلا گیا, گم ہو گیا. وہ اٹھتا ہے اور وہ اتنا انتہائی پریشان ہوتا ہے کہ میرا سارا کچھ کھانا شانا سب کچھ اسی پہ تھا, اب تو میں مر گیا. وہاں لیٹ کے نا موت کا انتظار کرنا شروع کر دیتا. اتنے میں کہیں سے اس کا اونٹ واپس آ جاتا ہے چلتا ہوا. وہ اس کو دیکھ کے اتنا خوش ہوتا ہے, اتنا خوش ہوتا ہے, وہ کہتا ہے اللہ کو کہتا ہے اللہ میں تیرا رب ہوں اور تو میرا بندہ ہے, خوشی میں کہہ دیتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں اگر آپ سے گناہ ہوئے ہیں نا اور آپ اللہ تعالیٰ کی طرف واپس آئیں. اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں پہ ابھی بھی پردہ ڈالے ہوئے ہیں, آپ ابھی توبہ کر لیں, اللہ تعالیٰ آپ کے تمام معاملات ٹھیک کر دیں گے, آپ کو ایسی سپورٹ دیں گے کہ جس کے بعد آپ کو کسی اور سپورٹ کی ضرورت نہیں ہوگی. ایک اس میں ایک حدیث بھی آتی ہے کہ ایک بندہ جب اللہ تعالیٰ کے پاس آئے گا, کیونکہ میں ایک اور سوال کرنا چاہتا ہوں علی بھائی آپ کی اجازت سے آڈینس سے, کہ کیا ہم اللہ تعالیٰ سے ملنے کے لیے ریڈی ہیں؟ یہ سوال ابھی ہم اپنے آپ سے پوچھیں, آر وی ریڈی ٹو فیس اللہ سبحانہ و تعالیٰ؟ کیونکہ اس سے بڑی حقیقت کوئی نہیں ہے. جس طرح موت حقیقت ہے نا سب سے بڑی, ایون ایتھیسٹ بھی کہتے ہیں سب سے بڑی حقیقت موت ہے, تو اسی طرح اللہ تعالیٰ سے ملاقات بھی اتنی ہی بڑی حقیقت ہے, اس سے بڑی حقیقت ہے. بلکہ قیامت والے دن مجھے آپ کو ناموں سے بلایا جائے گا کہ کم اینڈ بی ریڈی ٹو اسٹینڈ ان فرنٹ آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. 1-on-1 میٹنگ ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی کہتے ہیں کوئی ترجمان بھی نہیں ہوگا درمیان میں, آپ کو اپنے رب کو اکیلے فیس کرنا ہے. اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھیں گے کہ آپ نے جو اعمال کیے تھے, وہ ایک ایک کر کے آپ کے اعمال آپ کے سامنے آئیں گے. اللہ تعالیٰ کی محبت کتنی زیادہ ہے اپنے بندے کے لیے. ایک بندہ آئے گا اللہ کے پاس, اللہ تعالیٰ اسے کہیں گے میرے بندے میرے قریب ہو جاؤ. یہ صحیح حدیث میں آتا ہے, اس کا مفہوم ہے بندہ اللہ کے قریب ہوگا. اور ظاہر سی بات ہے آپ تھوڑا سا امیجن بھی کر لیں. دیکھیں ہم لوگوں کا نا تھوڑا سا ایک پرابلم ہے, جب ہم قرآن پڑھتے ہیں نا تو ہم اپنے آپ کو اس سچویشن میں امیجن نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں یہ باتیں تو چلو کفار کے لیے تھیں, کسی اور کے لیے حکم تھا. تو میری بڑی ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ جب بھی کوئی دینی کنٹینٹ دیکھا کریں نا, امیجن یور سیلف ان دیٹ سچویشن, تاکہ وہ آپ انٹرنلائز کر سکیں. اللہ تعالیٰ آپ کو بلائیں گے قیامت والے دن, کہیں گے میرے بندے میرے قریب آؤ. بندہ قریب آئے گا, اللہ تعالیٰ ایک پردہ ڈال دیں گے اس بندے کے اوپر. تمام انسانیت, جتنے فرشتے, جو بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق وہاں موجود ہوگی, اللہ تعالیٰ نے آپ کو چھپا لیا وہاں سے, ان سے. اللہ پھر کہیں گے میرے بندے اور قریب آؤ. بندہ اور قریب آئے گا اور سامنے دیکھے گا ہر طرف آگ ہی نظر آ رہی ہوگی, اس کو جہنم ہی نظر آ رہی ہوگی. اسے بک آف ریکارڈ دی جائے گی اس کی. اللہ تعالیٰ اسے کہیں گے کہ میرے بندے پڑھو اسے. وہ بک کھولے گا, پیج دیکھے گا, یہ گناہ آئے گا. اگلا پیج کرے گا, اس سے بڑا گناہ آئے گا. پھر اگلا پیج کرے گا, مایوس ہونا شروع ہو جائے گا. اینڈ آنیسٹلی اسپیکنگ, اگر ہم سے کوئی ہمارا باس اکاؤنٹیبلٹی کرے نا, تو ہم کہتے ہیں یار زمین پھٹ جائے, میں اور ہماری غلطی بھی ہو, ہم یہاں سے غائب ہو جائیں, بندہ میرے سے سوال نہ کرے یار میں کیسی سچویشن میں پھنس گیا ہوں. تو وہ اس سے بڑھ کے کیا سچویشن ہوگی کہ اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے. تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو جب دیکھ لیں گے, وہ بندہ کہ اللہ آپ جو میرے سے سوال پوچھ رہے ہیں نا, اٹس بیٹر کہ آپ مجھے نا جہنم میں پھینک دیں, دس از مور ڈیفیکلٹ فار می. اللہ تعالیٰ اسے کہیں گے میرے بندے آگے کرو. وہ اگلا پیج آگے کرے گا, اس کو اس کی نیکی نظر آئے گی کوئی. پھر اللہ نے سب ریکارڈ رکھا ہوا ہے نا, پھر اگلے پیج پہ اور اس سے بڑی نیکی, اس سے بڑی نیکی. اللہ تعالیٰ اسے کہیں گے میرے بندے میں نے اس دنیا میں تمہارے گناہوں پہ نا پردہ ڈالے رکھا تھا, آج بھی میں نے تمہارے گناہوں پہ پردہ ڈال دیا اور تمہیں میں جنت میں بھیج رہا ہوں.
یہ میں اور آپ کیوں نہیں ہو سکتے؟ مطلب ہمیں شیطان نے کیوں اللہ سے اتنا دور کر دیا؟ ہم اللہ تعالیٰ، میں کہتا ہوں کہ علی بھائی آپ نے ابھی وہ بات کی تھی، میں فرعون کا واقعہ اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا. فرعون جب غرق ہو رہا تھا نا، تو کچھ اس طرح کی ملتی ہیں اسلامک لٹریچر میں کہ جبرائیل علیہ السلام اس کے نا، وہ جب غرق ہو رہا تھا تو اپنے فٹ اسٹیپ سے نا اس کے منہ میں مٹی ڈال رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا کہ تم نے یہ کیوں کیا جبرائیل علیہ السلام؟ وہ کہتے ہیں کہ اللہ مجھے نا اس فرعون سے اس دن سے نفرت ہو گئی تھی بہت زیادہ جب اس نے کہا تھا انا ربکم الاعلی. اور انٹرسٹنگلی بہت دفعہ جب آتے تھے جبرائیل علیہ السلام تو وہ کہتے تھے الاعلی سیڈ دس. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آتے تھے نا وہ اسپیسیفکلی الاعلی سیڈ دس، کیونکہ اللہ کا نام تھا. تو خیر وہ اللہ تعالیٰ کہ آپ سمجھ لیں کہ ان کو غصہ اتنا آیا تھا کہ اس نے کیوں اللہ کا نام اس طرح لیا. اس کی اوقات کیا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو اللہ ہے کون، کیونکہ جبرائیل علیہ السلام سے کون بہتر جانتا ہوگا اللہ کو. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام تمہیں پتا اگر وہ اس وقت بھی توبہ کر لیتا نا مرنے سے پہلے تو میں اس کو معاف کر دیتا. تو ہمارے پاس بھی علی بھائی آپشن ہے جتنا مرضی گناہ کر لیے. اگین یہ وہ گناہ کرنے کے آپ کے پاس سند نہیں ہے کہ اللہ، اچھا کئی لوگ نا بڑا اس کو وہ بھی کرتے ہیں مس انٹرپریٹ، وہ کہتے ہیں اللہ تو بڑا غفور الرحیم ہے. ان سے آپ کہیں نا کہ یہ کام نہ کریں، یہ گناہ نہ کریں، کہتے ہیں اللہ بڑا معاف کر دے گا. جی اللہ سانو معاف کر دے گا. دس از ویری کامن. ایک شیخ نے کہا تھا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے پلے نہیں کر سکتے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کو اس طرح کی ریزنز دیں گے، برائی پہ ڈٹ جائیں گے اور اپنے آپ کو دھوکہ دیتے رہیں گے اللہ مجھے معاف کر دے گا؟ آپ کی ڈیتھ گارنٹیڈ نہیں ہے. صحیح بات. کس مومنٹ پہ گناہ کے وقت آپ فوت ہو گئے کیا کریں گے آپ؟ صحیح بات. کدھر سے لائیں گے وہ؟ تو دا پوائنٹ از کہ میں یہی کہوں گا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہوپ فل رہنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمیں نا نالج لینا چاہیے. بیوٹیفل، ماشاءاللہ بیوٹیفل.